مسائل مشکل ہیں تھوڑے اور گنجلا کا ہیں. ایک مسئلہ یہاں ملے گا تو اس کے ساتھ دوسرے مسئلے کا تعلق ہوگا تو آگے ملے گا. ادھر لکھا تو اس طرح تھوڑا اس میں توجہ بھی چاہیے اور محنت بھی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثانی احکام الجبائر. جبائر جبیرہ کی جمع ہے. جبیرہ اس پٹی کو کہتے ہیں جو زخم پہ ہم نے لپیٹی ہوئی ہے. ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو ہم لپیٹ لیتے ہیں. پھوڑا نکلا ہوا تھا لپیٹ لیتے ہیں. یہ جو پٹی ہے. اچھا انسان کی جو اولی تکلیف ہے وہ وضو ہے. مجبوریوں میں وہ اضطراری احکام آتے ہیں. جب کوئی مجبوری نہیں ہے تو تکلیف اولی وضو ہے. اور جب مجبوری ہے پانی نقصان دیتا ہے ضرر دیتا ہے تو تیمم ہے. الا 3 موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم تیمم کی طرف جا رہے تھے ہمیں شریعت نے روک لیا ہے کہ یہاں وضو کرو جبیرے والا. ویسے تکلیف اولی وضو ہے. تکلیف اضطرار کے وقت تیمم ہے. ہم اضطرار کی حالت میں تھے ہمیں پانی نقصان دیتا تھا ہم تیمم کی طرف جا رہے تھے اور شارع نے روک لیا ہے کہ ان 3 موارد والا اضطرار ہے تو یہاں پر ایک اور تکلیف ہے جس کا نام ہے وضو جبیرہ. وضو بھی ہوگا اور اس میں دھونے والی جگہ ایک ہے مثلا یا مسے والی جگہ ہے وہ اس کو چھوڑ بھی دینا ہے. مثلا پٹی کے اوپر مسا ہو رہا ہے نا تو جلد تک تو پانی نہیں پہنچا تو وضو ہے وضو جبیرہ. وہ کون سے موارد ہیں جہاں پر وضو جبیرہ ہوگا؟ وہ 3 موارد ہیں. یہی اس لیے میں شروع نہیں کرنا چاہتا تھا. تھوڑا آپ ریکارڈنگ کو روک لیں یا آپ پھر سے شروع کریں گے. جن میں آنا ہے آج تاکہ آج جبیرہ جو ہے یہ ہماری اولی تکلیف وضو. اولی تکلیف ہر انسان کی وضو ہے. اضطرار میں تکلیف تیمم تو ہمارا بھی اضطرار تھا زخم تھا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو ہم تو تیمم کی طرف جا رہے تھے اور درمیان میں شارع نے روک لیا ہے. خیر و تمہاری تکلیف دوسرے سب کو جانے دو تیمم کی طرف. بس تمہاری تکلیف جو ہے وہ وضو جبیرہ ہے. تو وہ کون سے موارد ہیں جہاں تیمم سے روک کر وضو جبیرہ میں انسان کو تکلیف وضو جبیرہ والی دے دی جاتی ہے؟ تو 3 موارد میں وضو جبیرہ ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا چاہے ہزاروں پٹیاں آپ نے باندھی ہوئی ہیں. وہ کون سے 3 موارد ہیں؟ کر جرح اور کاسر. زخم ہو پھوڑا ہو اور ہڈی ٹوٹی ہو. ان 3 موارد میں یہ وضو جبیرہ والے احکام ہیں. اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے زخم نہیں ہے پھوڑا نہیں ہے مثلا کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ سردی کی وجہ سے درد ہوتا ہے یہ جو مفاصل ہیں ان میں ہوتا ہے جس کے اوپر ہم نے گرم پٹی لپیٹی ہوئی ہے اتاریں گے تو اور درد بڑھے گا. تو یہاں پر ہم نے وضو جبیرہ نہیں کرنا ہوگا کیونکہ نہ یہاں زخم ہے نہ پھوڑا ہے اور نہ ہی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. سمجھے سے تو یہاں تینوں چیزیں نہیں ہیں. نہ جر ہے نہ کر ہے نہ کاسر ہے. ہم نے پٹی باندھی ہوئی ہے اتارتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے. تو یہاں کیا کرنا؟ یہاں پر وہی جانے دو تیمم کی طرف. ہم نے کیا کہا ہے کہ پہلی تکلیف وضو اضطرار کی صورت میں سیدھا تیمم کی طرف. ہر ایک کو جانے دو تیمم کی طرف. بس 3 بندے جو ہیں نا ان کو روک لینا جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو جس کا زخم ہو یا جس کا پھوڑا ہو اس کو یہیں وضو جبیرہ پہ رو. باقی سب کو جانے دو تیمم کریں. وہ بہت سے موارد تیمم کے یہاں ہیں. تو ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے یا زخم ہے یا پھوڑا ہے اور اوپر آپ نے پٹی باندھی ہوئی ہے تو اس پٹی کو ہم جبیرہ کہیں گے اور یہاں پر آپ نے وضو جبیرہ کرنا ہوگا. وہ کیسے کہ ارد گرد کو دھو لیں گے جیسے غسل کر رہے تھے. مثلا اب ہم انگلی کو ہی دکھائیں گے آپ کو اور جہاں پٹی بندھی ہوئی ہے اس پٹی کے اوپر مسح کر لیں گے بشرطے کہ ہم وہ اضطرار والا مورد میں ہیں کہ پانی نقصان دیتا ہو. اگر پانی نقصان نہیں دیتا تو اتارو پٹی اور دھو لو. پانی نقصان ہی نہیں دیتا. ہم اضطراری مورد میں ہم
شروع پہلے اس فاصل میں داخل ہوتے ہیں اضطرار کی باتیں کرنے لگے، تو اگر نقصان نہیں دیتا تو پھر اتارو پٹی اور پانی پہنچاؤ۔ ہم نقصان دے گا تو اس وقت ماسک کریں گے اس جبیرہ کے اوپر، اور اس طرح ماسک کریں گے کہ جبیرہ کی کوئی جگہ رہ نہ جائے، بڑا ٹیٹ کر کے ماسک کریں گے۔ اگر ادھر کیا اور ادھر رہ گئے، ادھر کیا، ایسے نہیں، خوب، تاکہ کوئی جگہ رہے نہیں۔ ادھر پٹیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، تو یہ جبیرہ یہاں اب پٹی بندھی ہوئی ہے، چاہے اس کے مورد میں ہے اپنا غسل کے مقام پہ ہے یا پاؤں پہ مس کے مقام پہ ہے۔ مس کے مقام پہ ہے تو ادھر دھو لو اور اس پر مس کر لو۔ پاؤں کے تو مس جو وہاں سے شروع کیا، یہاں پٹی بندھی ہے تو یہاں سے لیتے آؤ، پٹی پر مس ہو جائے۔ پٹی باندھی ہوئی ہے تو وضو جبیرہ ہے اور کوئی باتیں نہیں ہیں، اسی پٹی پر مس کر لیں، پٹی پر مس۔ پٹی جب نہیں بندھی ہوئی ہوگی وہاں باتیں آئیں گی، وہاں تفصیل آئے گی کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو یہاں تو پھر وہ غسل کے مسائل آگے آ رہے ہیں، ابھی ہم وضو میں خلط ہو جائے گا، اس لیے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا جبیرے والی بات، اس میں تھوڑے خیال سے چلنا، خلط نہ کر۔ تو ابھی غسل کو رہنے دو، غسل جنابت آگے آ رہے ہیں، ابھی ہم وضو میں رہیں تو اچھا ہے۔ اچھا، من کانا علی بعض اعضاء وضو جبیرہ، جس کے بعد اعضاء وضو پر جبیرہ ہو، لکاسرن، دیکھو وہی 3 مورد لکھے، کاسر ہو، کر ہو یا جر ہو، چاہے یہ کاسر، کر اور جر اختیاری ہوں، خود اپنے آپ کو زخم لگائے ہوں، جیسے وہ مارتے ہیں غسل جبیرہ میں تو مسئلہ بنے گا، یا ایک بندے نے ادھر ہی پکڑ کر انگلی کو کلام بنا دیا، ہو سکتا ہے اختیاری ہوں یا اضطراری ہوں، خود اپنے اختیار سے زخم نہ لگے ہوں۔ ہمیں کاسر، کر اور جر چاہیے، وہ موجود ہیں جسم پہ، جی ہیں، چاہے اختیاراً آئے ہوں، اضطراراً، جیسے بھی ہوں، وہ ہیں موضوع جو ہے نا وضو جبیرہ کا، وہ ہے کاسر، جر اور کر، وہ موجود ہے چاہے جس ذریعے سے بھی ہے۔ تو اس میں وضو جبیرہ ہو، من کان علی بعض اعضاء وضو ہی، جس کے بعد اعضاء وضو پر جبیرہ یعنی پٹی ہو، کاسر کی وجہ سے پٹی باندھی ہوئی ہے، کور کی وجہ سے، جر کی وجہ سے، فَإِن تَمَكَّنَ مِنْ غَسْلِ مَا تَحْتَهَا، اگر یہ متمکن ہے اور کوئی اضطرار نہیں ہے، یہ پٹی کے نیچے والے جلد کو دھو سکتا ہے یا مسح کر سکتا ہے پاؤں پر پٹی اتار کر، تو واجبہ، وہی اصلی وضو واجب ہے، کیونکہ اس کا تو اضطرار ہی نہیں ہے۔ ہم وضو جبیرہ والی باتیں مضطر کے لیے کریں، تو واجب ہے، اس پر واجب ہے غسل ما تحتہا، اس کے نیچے والے کو دھوئے، بنزعہا، وہ اتار کر پٹی، او بغمسہا فی الماء، یا پانی میں ڈبو کر، ایسے وہ ڈبوئے گا اور تھوڑا رکھے رہے گا تاکہ پانی پٹی سے ہوتا ہوا جلد تک پہنچ جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی کسی جگہ تو پہلے پہنچ گیا ہوگا جو نیچے ہوگی، جو اوپر والی ہے اس پر میں پٹی سے جو گزرنا ہے ہو سکتا ہے بعد میں پہنچے، کوئی مسئلہ نہیں، ڈبو کے رکھے رہے، فی امان اللہ۔ اب یہاں یہ چنتا نہ کرے کہ ادھر بعد میں ادھر پہلے پہنچ گیا، ادھر پٹی تو ساری بندھی ہوئی ہے نا، پٹی کی اس جگہ سے جلدی داخل ہو گیا اور اس جگہ سے دیر سے داخل ہوا، یہ چنتا نہ کرے، ڈبوئیں۔ تو فَإِن تَمَكَّنَ مِنْ غَسْلِ مَا تَحْتَهَا، نیچے والے جلد کو دھو سکتا ہے پٹی کے نیچے، تحتہا یعنی تحت الجبیرہ، بنازل جبیرہ، اس طرح، او بغمسہا، یا اس کو ڈبو کر، غمسل جبیرہ تو بازو بھی تو ساتھ ڈوب جائے گا نا، تو فلما، تو اب تو واجب وہی پانی ہی پہنچانا ہے، کیونکہ یہاں تو اضطرار ہی نہیں۔ ولا یلزم فی سورہ ثانیہ، یہ سورہ ثانیہ ہم نے غمس والی کہی ہے، ناز سورہ اولا ہو گئی، غمس سورہ ثانیہ۔ اس سورہ ثانیہ میں یہ لازم نہیں ہوگا کہ یکون الغسل من الاعلی الی الاسفل، کہ وہ والی شرط آپ پوری کرتے پھریں کہ اعلی الی الاسفل حاصل ہو، بس ڈبوئیں۔ یہ ہے کہ جب خود جلد کو دھو سکتے ہیں اور اضطرار نہیں ہے تو پھر تو اصلی وضو ہی کرنا ہے۔ وَإِن لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْغَسْلِ، یہاں سے آپ وضو جبیرہ کی بات شروع، اگر
دھو نہیں سکتے، اضطرار ہے. بیان کان الغاسل و ضراریان، دھونے میں ضرر ہوتا ہو، نقصان ہوتا ہو. او حرجیان، یا مشقت جھیلنی پڑے، اور ایسی مشقت جس کو برداشت سے باہر ہوتی ہے. اس مشقت میں اگر ہم پڑ جائیں نا تو عرف کہے گا بھائی دین اتنا سخت نہیں ہے جتنا تم نے بنا دیا. مذہب تشیع کو وہابیزم نہ بناؤ کہ یہ مشقتیں لا کیا ہے ضرر فی الاسلام اور ولا حرج فی الاسلام، اور تم اس لا حرج فی الاسلام والے حکم کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ مشقتیں اتنی نہیں ہیں جتنی تم کہتے. یہ مشقت ہوتی ہے، عرف چیخنے لگ جاتا ہے. ضرر ہو، پانی نہیں پہنچا سکتے، کیوں جی ضرر ہوگا. او حرج ہوگا، کیسے حرج ہوگی؟ ولا من جہت کون الناز کذالک، کہ حرج اس طرح ہے کہ آپ کو پٹی اتارنے کے لیے وہ 50 کلومیٹر شہر جانا پڑے گا، پھر ادھر جاؤ گے، پانی پٹی سے پانی گزرتا نہیں، پلستر جیسے چڑھا ہوا ہو. لیکن اگر اتار لیں تو جلد تک پانی جائے تو کوئی ضرر نہیں دے گا. مثلا ہڈی ایسے ٹوٹی ہوئی ہے نا کہ اس کو دھو لیں تو کوئی مسئلہ نہیں. کبھی کبھی ہڈی کو دھویا بھی جاتا ہے تاکہ اچھی طرح پک جاتی ہے، تو دھونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ پلستر اتارنے کے لیے شہر جاؤ، وہاں اتار کے وضو کر کے پھر ڈاکٹر کو کہ آپ چاڑ دو، پھر شام کی نماز کے لیے پھر جاؤ، اور صبح کے لیے. یہ حرج ہے. کہا ضرر نہ ہو، حرج ہو تب بھی آپ بس وضو جبیرہ ہی کریں گے، یہ اضطرار کا مورد بن جاتا ہے. حرج کیسے ہے؟ ولا من جہت کون الناز کذالک، کہ اتارنے میں حرج ہو، یا اتارنے میں ویسے پانی میں ضرر نہیں ہے، اتارنے میں ضرر ہوتا ہو. کذالک کی اشارہ ہے ضرر اور حرج کی طرح. غاسل ضرری یا حرجی ہو، یا غاسل ضرری حرجی نہیں ہے. ناز پٹی کا اتارنا ضرر اور حرج کا سبب بن رہا، دونوں کی طرف اشارہ ہے. تو پھر یہاں کیا کرنا ہے؟ کیا اس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ سوال ہے. اس سوال کے جواب میں وہ لکھیں کہ ہم ادھر دیکھیں، اس طرح کر سکتے ہیں. اب پٹی تو یہاں بندھی ہوئی ہے، ہم ادھر سے دھو لیں، یہ جگہ دھو لیں، اس کو چھوڑ دیں. ایسے نہیں کر سکتے، احتیاط واجب یہ ہے، اس کے اوپر آپ مس کرتے جائیں. یہی وضو جبیرہ ہے، اس کے اوپر مس کرتے. فلاوت وجوبان عدم الاکتفاء بغسل ما حولہا، ارد گرد کو دھو کر اسی پر اکتفا کر کے فی امان اللہ، یہ احتیاط واجب بنا پر کافی نہیں ہے، بل یہ کام کرنا ہوگا. یمسا علیہا، ارد گرد کو دھونے کے ساتھ ساتھ اس پر مسح بھی کرنا ہے پٹی پر. اگر کوئی ایسے کرے، آپ وضو جبیرہ جہاں بھی ہوگا وہاں مس ہوگا پٹی پر، مس کی جگہ یہ پٹی کو دھو لے، جلد تک پانی نہیں جائے گا. پٹی کو اگر دھو لے، مس نہ کرے، ایسے ٹوٹی کے آگے پکڑ کر ایسے ایسے کر لے، اس کو یقین ہے نیچے جلد تک پانی نہیں ہے، پٹی دھو لوں مس کی جگہ، یہ کافی ہوگا. کہنا وضو جبیرہ ہے ہی یہی کہ مس کیا جائے پٹی کو، آپ نے تو مس کیا ہی. وضو جبیرہ آپ کی تکلیف ہے، یہ وضو جبیرہ نہیں ہے جو پٹی کو آپ دھو رہے ہیں. ولا یجزی غسلها عن مسحها، مس کی جگہ غسل یہ کافی نہیں. بل لابد، اچھا یہ ختم بات. آگے ولا بد من استیابها بالمس، پٹی کو جب آپ مس کر رہے ہیں تو مس ساری پٹی کا کریں، ایسے نہ کہ کوئی جگہ رہ جائے. اچھا ایسے ہوگا کہ یہ جو کپڑا ہوتا ہے، اس کپڑے کو دیکھو نا، وہ والا جو ہوتا ہے وہ یہ تو بہت سخت بنا ہوا ہے نا، وہ جو پٹی ہوتی ہے اس میں سے سوراخ نظر آ رہے ہوتے ہیں، پتلی پٹی ہوتی ہے نا، تو ان سوراخوں کے اندر بھی مس ہمارا پہنچ جائے، رگڑ کے کریں، یہ پھر حرج لا دینا ہے. عرفی نگاہ میں آپ کچھ نہ چھوڑیں، دقت اتنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان سوراخوں میں بھی آپ کا مس پہنچ جائے. ایسے ولا بد من استیابها بالمس، ساری میں مس ساری کا کرنا ہے، چھوڑنی نہیں ہے. الا ما یتاثر استیابه بالمس عادتاً، مگر وہ موارد جہاں پر استیاب جو ہے وہ اس میں عسر اور حرج ہو اور مشقت ہو، تو جیسے وہی دھاگوں کے اندر سوراخوں میں پانی مس پہنچانا، یہ ضروری نہیں ہے. مثلا کل خلال التی جو تکون بین الخیوط، وہ سوراخ جو خیوط کے درمیان ہوتے ہیں. وہ نہ ہوا، یا اسی طرح جو ہے پٹی
ٹیڑھی ہو جاتی ہے کبھی ادھر تو اس کے نیچے سے ایسے ایسے اتنی دکھتے ہیں، ضروری نہیں ہے، بس عرف کی نگاہ میں آپ نے استیاب کر لیا۔ اچھا یہ آپ نے وضو جبیرہ سیکھ لیا، ہم نے بتا دیا ھذا اذا کانت الجبیرہ فی بعض مواضع الغسل، یہ جو اوپر ہم نے احتیاط واجب لگائی ہے نا، کہ احتیاط واجب ہے کہ بھئی آپ مس کریں پٹی کا اور پٹی کو آپ ٹوٹی آگے دھونے لگ جائیں، یہ احتیاط واجب لگائی ہے نا، کہا یہ ہے جبیرہ جب مواضع غسل میں ہے تو احتیاط واجب بنا پر وضو جبیرہ ہے آپ پر، مس کرنا ہے آپ نے۔ اور اگر پٹی بندھی ہوئی ہے مواضع مس پہ، پاؤں پہ ہے یا سر پہ، تو وہاں تو کرنا ہی مسا ہے بھائی، پٹی کو دھونے کی کیا بات ہے، وہاں تو کرنا ہی مسا ہے۔ ھذا اذا کانت الجبیرہ فی مواضع الغسل، اما اذا کانت فی مواضع المس فما عدم امکان نزعہ، اتار نہیں سکتے نا، والمس علی البشرہ نہیں کر سکتے، اضطرار ہے، تو یتعین المس علیہا بلا اشکال، جہاں تو مس ہی ہے بھئی، یہاں پر احتیاط واجب نہیں، یہ فتویٰ ہے کہ کرنا ہی مسا تھا، دھونا تو پٹی کو ہے ہی نہیں کہ آپ جی پاؤں پر مسا کی جگہ جو ہے نا ٹوٹی کے آگے پکڑ لیں، ایسے تو ہے ہی نہیں۔ ضرر یا ہر جنا ہو تو یہ مسا جلد کا جلد پہ کر سکتا ہے، جب ضرر ہرائی نہیں ہے تو اصلی وضو ہے، اصلی وضو۔ اب اس سب کا خلاصہ کر لو گے، خلاصہ یہ ہے، یہ مسائل یاد ہوں تاکہ اس بات سے نکلیں تو آپ کہیں کہ جی اب ہم مکمل سمجھ چکے ہیں، آئندہ ہم کسی کو سمجھانا پڑے سمجھائے سے، ورنہ مولوی جبیرہ والے احکام سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ہیں کچھ اس طرح۔ اب بات یہ ہے کہ کوئی ضرر کوئی حرج کچھ بھی نہیں ہے تو اصلی وضو ہے، ضرر حرج نقصان وغیرہ وغیرہ میں ہماری اولی تکلیف تیمم ہے، تیمم کی طرف ہر کوئی جا رہا تھا، 3 بندوں کو ہم نے پکڑ لیا کہ تم ادھر آؤ، ان کو جانے دو، تم کون ہو جی؟ ایک ہے جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی، دوسرا ہے جس کا زخم ہے، اور تیسرا ہے جس کا پھوڑا ہے، تم ادھر آؤ، تمہاری خاص تکلیف ہے جس کا نام وضو جبیرہ ہے۔ اگر پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے تو وہ آگے والے مسئلے میں ہم پڑھیں گے، اس کا کیا کریں، پٹیاں باندھیں یا کوئی، یہ آگے آئے گا۔ ابھی ہم ان جن تینوں کو پکڑا ہے ان کی پٹی بندھی ہوئی ہے، تو ہم کہیں گے کہ جی آپ پٹی پر مسا کر لیں، اس طرح مسا کریں کہ کوئی جگہ خالی نہ رہے، جی بس یہ خلاصہ ہے۔ تو پکڑنا صرف ان 3 لوگوں، یہ ہیں جنہوں نے پٹیاں باندھی ہوئی تھی، ان کو ہم نے وضو جبیرہ کر کے بھیجا ہے مسجد طرف، اور 3 اور تیمم کرنے جا رہے تھے، تو ہم نے ان کو پکڑا بھئی اپنی مجبوری دکھاؤ، تو ایک نے ٹوٹی ہوئی ہڈی دکھائی، دوسرے نے زخم، تیسرے نے پھوڑا، اور پٹیاں نہیں بندھی ہوئی، تو ان کا کیا کریں؟ اس مسئلے میں یہاں ان کی بات ہوگی کہ جن کی پٹیاں بندھی ہوئی نہیں ہیں ان کی پٹیاں باندھیں یا کوئی اور طریقہ ہے۔ کہا ادھر آپ دیکھیں کہ جن کی پٹیاں بندھی ہوئی نہیں ہیں نا، وہ 3 قسم کے لوگ ہیں، ٹوٹی ہوئی ہڈی والے کو علیحدہ ادھر بٹھا دیں، اس کی آخر میں بات کریں گے۔ ابھی زخم اور پھوڑے والا جو ہے، اس کا زخم اور پھوڑا کہاں ہے؟ کہا مواضع غسل میں ہے، دھونے جو مقامات دھونے وہیں ہے، مسا والی جگہ پہ نہیں ہے، دھونے والی جگہ پہ آئے، تو اس سیریس وہ ہے نا ہڈی والا، ان دونوں کو جلدی فارغ کرتے ہیں، ان کو ہم کہیں گے کہ آپ انہیں پٹی باندھی ہوئی نہیں ہے نا، تو آپ جب وضو کرنے لگے نا تو ادھر ادھر سے دھو لیں، یہ جگہ چھوڑ دو تو بھی خیر ہے، فی امان اللہ جاؤ، اور اگر ایسے کر سکتے ہو کہ کوئی پٹی باندھ کے اوپر مسا کر سکتے ہو تو مسا پٹی کا کرنا ہوتا ہے، جلد کا نہیں ہوتا، تو آپ پٹی باندھ کے کر سکتے ہو تو بہتر ہے، اگر نہیں تو آپ ادھر ادھر سے دھو لیں اور یہ جگہ چھوڑیں، آپ کا وضو ہو گیا، جاؤ۔ یہ ہے جن کا زخم اور پھوڑا ہے، اور اردو والی توضیح المسائل میں آئے گا منہ کھلا ہوا ہے، اب وہاں منہ کھلے ہوئے کا معنی کیا کریں؟ پھوڑا ہے اور وہ پھٹ گیا ہے، ادھر لکھے نا بھی پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے، منہ کھلا ہوا ہے کی جگہ پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے، یہ معنی ہے کہ منہ کھلا ہوا ہے، پتہ نہیں کیسا ترجمہ، تو پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے، پھوڑا اور زخم، تو ہم کہیں گے ادھر ادھر سے دھوو اور جاؤ نماز پڑھو۔ ہڈی والا جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اس کی بھی تو پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے، تو
اس کو کیا کہیں گے؟ کہا اس کو ہم کہیں گے کہ تم نے کرنا ہی تیمم ہے، پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے، تم نے کرنا ہی تیمم ہے۔ یہ ہے جب مواضع غسل میں زخم پھوڑا یا ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اگر مواضع مس میں یہ تینوں چیزیں ہوں، پاؤں پہ پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے، زخم ہے، پھوڑا ہے یا ہڈی ٹوٹی ہے، تو اس نے بھی تیمم کرنا ہے۔ آپ دیکھا ہیں تو سارے زخمی اور مکسور ہیں، پٹی بندھی ہوئی تھی تو وہ تو بڑا آسان تھا، وضو جبیرہ فی امان اللہ۔ پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے تو پھر یہاں ہمارے پاس 3 شکیں بن گئی ہیں۔ اب یہ شکیں یاد رکھنی ہیں کہ زخم اور پھوڑا مواضع غسل میں ہیں تو اس جگہ کو چھوڑو اور باقی وضو کرو اور جاؤ۔ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو تیمم، جو اگر زخم اور پھوڑا مواضع مس میں ہیں تو بھی تیمم نہیں۔ ہم کیوں اس پر یہ خرچہ رکھیں کہ جاؤ پہلے مزمت کے پاس، یہاں تو پیسے بھی ڈھیر سارے لے رہے تھے، مزمت نہیں ہے، ٹاک لگانے ہو تو دھاگا بھی اتنا ڈالتے ہیں۔ مواضع مس میں مطلقاً چاہے تینوں میں سے جو بھی ہو تیمم کریں گے۔ ہاں مواضع مس میں ہاں تینوں تیمم کریں گے۔ مقصور جو ہے چاہے مواضع غسل میں، اس نے تو کرنا ہی تیمم ہے۔ ہمارے پاس صرف 2 بات جائیں گے، جس کا زخم اور پھوڑا ہے اور مواضع غسل میں ہے، ان کو ہم کہیں گے کہ وضو جبیرہ ہے، ایسے والا وضو جبیرہ کہ وہ جگہ چھوڑ دینی ہے، ماس تو ہے ہی نہیں نا، پٹی جو نہیں بندھی ہوئی، ماس ہوتا ہے پٹی پر، یہاں ماس پٹی نہیں، تو تم نے یہ جگہ چھوڑ دینی ہے اور جاؤ۔ اور باقی جتنے ہیں، ٹوٹی ہڈی والا ہے یا مواضع ماس میں تینوں ہیں یا جیسے بھی ہیں، ٹوٹی ہڈی والا، مواضع ماس والا، یہ تیمم کریں۔ ہاں تیمم، زخم ہو، پھوڑا ہو، ہڈی ٹوٹی ہو، تیمم۔ مواضع غسل میں ہڈی والا بھی تیمم، باقی بچ گئے 2، مواضع غسل میں زخم اور پھوڑا تو وضو، باقی سب جو ہیں ان کو ہم تیمم کروائیں۔ باقی سب سے مراد جن کی پٹیاں نہیں بندھی، غریب آئے ہوئے ہیں، آج مسئلہ پوچھو۔ کل پہلا مسئلہ وہ مرا کا تھا، یہ مسئلہ غریبوں کا ہے جن کی پٹیاں ہی نہیں ہیں۔ جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہاتھ والی، وہ کس کا تیمم کرے گا؟ کیا ہے؟ اس میں دونوں ہاتھ اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہاں اس کو کس یہ اب تیمم کے مورد میں بحث آئے گی کہ بھائی اس کا کیا کریں گے، اور بندہ پکڑے گا، طریقہ کار لیں گے کہ اور بندہ اس کو اپنے ہاتھوں سے کرائے گا، وہ ساری آگے آ رہی ہے بات۔ ابھی یہ مجھے کسی طرح آپ کہیں کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ آپ غریبوں کا مسئلہ سنو جی، الجروح والقروح المعصبہ حکمها حکم الجبیرہ المتقدم، وہ جروح یعنی زخم یا پھوڑے المعصبہ جن پر پٹی بندھی ہوئی تھی، حکمها حکم الجبیرہ، ان کا حکم وہی ہے جو پیچھے جبیرہ والا پہلے مسئلے میں حکم گزر چکا ہے۔ معصبہ اصابہ سے ہے، اصابہ پٹی کو کہتے ہیں، پٹی بندھے ہوں کا مسئلہ گزر چکا ہے۔ اما الجروح والقروح المکشوفہ، زخم پھوڑے کو ذکر کر رہا ہے، ہڈی والا آخر میں آئے گا، یہ ہیں کھلے ہوئے ہیں، مکشوفہ یعنی پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ فِي أَحَدِ مَوَاضِعِ الْغَسْلِ، اگر مواضع غسل میں ہے، بازو پر ہے یا چہرے پہ ہے، یہی 2 مواضع ہیں، ہاتھوں یا چہروں پہ ہیں، کرجر، تو واجب غسل ما حولہا، ارد گرد کو دھو لیں اور ان کو چھوڑ دیں۔ ہم احتیاط مستحب آ رہی ہیں، کیا ہے جی احتیاط مستحب؟ یہ ہے کہ المس علیہ ان امکان، اگر ممکن ہے تو مس کریں اس زخم کے اوپر یا پھوڑے کے اوپر کر دیں، یا ولا یاجب وضع خرقۃ علیہ وما سے آپ پٹی اوپر رکھ کر مسح کرنا، یہ واجب نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے، ان کا نازال کہاوت استحبابا، احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ پٹی ڈھونڈ کر اس کے اوپر رکھ کر پٹی کے اوپر مسح کر لیں، یہ ساری احتیاط مستحب ہے۔ فتویٰ یہ ہے کھلا ہوا زخم ہے، ارد گرد دھو لو اور فی امان اللہ جاؤ، یہ ہے زخم یا پھوڑا مواضع غسل میں۔ اما الکاسر المکشوف، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے، فی مواضع الغاس او فی مواضع المس، جہاں بھی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو فل متعین فی ہے التیمم، اس میں متعین یہ ہے کہ کرنا ہی تیمم، اور
کما ہو المتعین فی القروء والجروح المکشوفہ فی مواضع المس، زخم اور پھوڑا ہے مواضع مس میں، پاؤں یا سر پہ، تو بھی تیمم، مکشوف ہڈی ٹوٹی ہوئی تیمم، زخم پھوڑا مواضع مس میں تیمم، اس کے علاوہ وضو جبیرہ ایسے کہ وہ جگہ چھوڑ دے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ پٹی لپیٹ کر، پٹی ہوگی تو پھر وہ جبیرہ ہوگا، اگر پٹی نہیں ہوگی تو پھر اب دو چیزیں آ گئی، ترک یا بس۔ اب ان مسئلوں کے خلاصے کرنے ہیں۔ اچھا، ہم نے کیا کہا آپ کو کہ وضو جبیرہ کہاں ہوتا ہے؟ 3 موارد میں ہوتا ہے، زخم، پھوڑا اور کاسر، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ ایک مورد اور روایت نے ذکر کر دیا، اگر روایت نہ آتی تو ہم یہ نہ کہتے، روایت نہ آتی نا تو یہ نہ کہتے۔ وہ کون سا مورد ہے جی؟ آپ نے مرہم لگائی ہوئی ہے، تو درد ہوتا ہے نا تو ہم ٹیوب لگا دیتے ہیں، ٹیوب نہیں ملتی تھی یا آئیوڈیکس ملتی تھی یا اس طرح، زخم بھی نہیں ہے، ہڈی بھی نہیں ٹوٹی ہوئی اور پھوڑا بھی نہیں ہے، اور پھر بھی ہم نے ملہم لگائی ہوئی ہے۔ ہاں ہوں سمجھ آئی نا؟ وہی، اور وہ یقیناً پانی بھی نیچے نہیں جانے دے گی، اتنی زیادہ لگائی ہوئی ہے نا، اس کی تہ بنی ہوئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر کیا کریں؟ کہا اس کو بھی جبیرہ میں ملا کر دو، جبیرہ میں ملا کر دو، کیا مطلب؟ اس کے اوپر مسح کر دو۔ اب روایت میں مسح بھی آ گیا ہے نا، اس کو آپ وہ نہ کہیں جو مکشوفہ جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر ایک تہ ہے۔ مکشوفہ یہ تھا کہ جلد ہی تھی اور کچھ نہیں تھا، اس کے اوپر پوری تہ ہے، تو یہاں پر آپ اس کو ایسے سمجھیں جیسے پٹی لگائی۔ تو جبیرہ کا اب 2 معنی ہو گئے، جبیرہ ایک ہوتی ہے یہی پٹی، اور دوسرا ہے یہ جو ملہم ہے، یہ بھی پٹی ہے، یہ بھی پٹی ہے، ایک کپاس کی بنی ہوئی ہے اور ایک اس کی بنی ہوئی ہے، کہیں مواد کی بنی ہوئی ہے۔ اچھا جی، تو اب وہ والی صورت داخل نہ کرنا کہ جوڑوں میں درد تھا اور ہم نے پٹی لپیٹی ہوئی تھی، وہ جبیرہ میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ لطوخ المطلی جو ہے، یعنی وہی جو مرہم ہے، اس کو ہم جبیرہ میں داخل کر رہے ہیں، چاہے زخم پھوڑا اور وہ نہیں ہے، ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، سمجھ آئی؟ مرہم کو ہم داخل کر رہے ہیں، چاہے اس کے نیچے ہڈی بھی نہیں ٹوٹی ہوئی، زخم بھی نہیں ہے، پھوڑا بھی نہیں ہے۔ تو یہ روایت نے، خاص روایت نے آ کر داخل کیا ہے، اس مورد کو یاد رکھنا، ورنہ اسی قاعدہ کلیہ کے مطابق چلو کہ جبیرہ 3 مقامات پہ، یہ خصوصی مورد آ گیا ہے، مہمان خصوصی جیسے ہوتے ہیں، ان کو لین سے نکال کر لے جاتے ہیں۔ یہ اللطوخ المطلی بحال عضو للتداوی، لطوخ وہی ملہم ہو گئی آپ کی سرائکی والی، یا ٹیوب ہو گئی، انگلش میں ٹیوب نہیں کہتے اس کو، کیا کہتے ہیں؟ مرہم کہتے ہیں اردو میں، اب آپ جان گئے، یہ ڈیکس جیسے ہوتی ہے۔ المطلی بحال عضو، پورے عضو پر لگا دی گئی ہے، للتداوی، علاج کی خاطر۔ کیوں لگائی ہے بھائی؟ ولاؤ کانان علامن او ورامن او ناویا، درد ہو رہا تھا، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، کوئی زخم پھوڑا نہیں، او ورامن، یا ورم یعنی وہ التہاب ہو گئے ہیں، سوج گئی ہے، جیسے مشی وقت سوج جاتے ہیں پاؤں، اس طرح کا، اور ناویا یا کوئی اور مشکل ہے، علاج ہو رہا ہے، تو یجری علیہ حکم الجبیرہ، یہاں جبیرہ والا حکم جاری ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام سے 2 روایتیں نقل ہوئی ہیں، اور ایک ہی بندے نے نقل کی ہیں، اور ایک ہی معنی ہے ان دونوں کا، شاید ایک ہی روایت ہو، ایک راوی نابہا کی مثال الرجی لے سکتے ہیں، ہاں، الرجی مرہم لگائی ہوئی ہے اوپر، تو الرجی بھی کی صورت بھی آ جائے گی، ہاں، مرہم لگائی ہوئی، ناوے مار، ٹھیک ہے، الرجی لے لیں، تو یجری علیہ حکم الجبیرہ، یہاں جبیرہ حکم جاری ہوگا۔ یہ بات یہاں ختم، روایت ختم۔ اب آگے ایک اور بات آ رہی ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاتھ پر کوئی چیز چمڑ جاتی ہے، جیسے الفی لگ جاتی ہے، یا وہ روڈ جو بنا رہے ہوتے ہیں تو تارکول ہاتھوں پہ لگ جاتی ہے، اتارنا مشکل ہوتا ہے، یا
وہ لگ جاتی ہے، جیسے وہ وونٹ دے تو وہ سیاہی جو ہوتی ہے ادھر عراق میں بہت گاڑی ہوتی ہے، ہمارے غریب ملک میں پتلی سی چل جاتی ہے اور لگاتے بھی تھوڑی سی ہیں کہ بندے ڈھیر ہیں، یہ پوری انگلی ٹوٹے تو وہ لگی ہوئی ہے، اور اس کی جلد مثلا اس کا جرم ہے یا کوئی اور چیز مانے الوضو آپ کے ہاتھوں پہ لاگے اترتی نہیں ہے۔ اب یہاں اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس صورت میں کوئی جبیرے شبیرے نہیں ہے، اتفاقاً لگ گئی ہے، کوئی علاج تو نہیں ہو رہا ہے، تو یہاں پر وہ روایت علاج والے مورد میں آئے، یہ کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے، آپ کے ہاتھ پہ جو ایلفی لگ گئی ہے، تو اس صورت میں اس صورت میں آپ کی تکلیف وہی ہے، وہ سیدھے جو جا رہے ہیں ان کو جانے دو تیمم کی طرف۔ ہم نے نہیں کہا تھا وضو ہے اور اضطرار میں تیمم ہے، اب ایلفی اترتی نہیں ہے، مسئلہ اس طرح اضطرار میں تیمم تو ان کو جانے دو تیمم کی طرف۔ ہم نے ان کو نکال لیا ہے جبیرہ کے لیے، جس کا زخم ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے یا پھوڑا ہے، یا یہ جس نے مرہم لگائی ہوئی ہے، چاہے نیچے جو بھی ہو مرہم لگائی علاج کے لیے مرہم لگائی، ان کو نکال لیا ہے، باقی کو تیمم کی طرف جانے دو۔ تو وہ کیا کریں گے جن کے بازو پر کوئی مانے چیز لگی ہوئی ہے تو وہ تیمم کریں گے، اور اگر ہاتھ پہ لگی ہوئی ہو جیسے وہ انگلی وانٹوں کے لیے اس نے ڈالی ہے یا ایلفی انگلی پہ لگ گئی ہو، اس طرف تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیمم والی جگہ پہ اس طرف لگی، تیمم والا یہ طرف ہے نا، یہ تو نہیں ہے، ادھر لگی ہوئی ہے، اب جب ہم تیمم کریں گے تو اس جگہ پہ تو نہیں ہو سکے گا مس، تو اب کیا کریں؟ جب بھی یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھیں آپ کہ جب بھی کوئی ایسی چیز جو مانے ہے وہ اعضائے تیمم پر لگی ہوئی ہو تو وہاں پر آپ کی تکلیف جم بین الوضو و تیمم ہوگی، یاد رہے گا۔ جب بھی کوئی مانے چیز، جبیرہ سے ہم نکل گئے، ان چار موارد سے نکل گئے، جب بھی کوئی مانے چیز جیسے ایلفی لگی ہوئی ہے، ایسی جگہ لگی ہوئی ہے جو جگہ تیمم والی ہے، تو وہاں پر انسان کی تکلیف جام بین الوضو والتیمم، اور اگر ایسی جگہ لگی ہوئی ہے جو صرف وضو والی جگہ ہوتی ہے تیمم والی نہیں ہوتی، بازو پر اوپر، تو پھر آپ کی تکلیف تیمم۔ اما الحاجب اللہ سے اتفاقا، وہ حاجب جو پانی نہیں پہنچنے دیتا، جو چمٹ گیا ہے آپ کی جلد کے ساتھ اتفاقاً چمٹ گیا ہے، کوئی علاج نہیں ہو رہا، کل کیر، کوئی کیر اس کو کالی کو کہتے ہیں جو روڈ پہ نہیں ڈالتے، تارکول، وانا وہی ایلفی یہ لگ گیا ہے، فائن ہم کا نہ رفع ہو، اگر ممکن ہے اتارنا تو پھر تو واجب ہے اتارنا تاکہ آپ وضو کر سکیں، وَإِلَّا اگر اتارنا ممکن نہیں ہے تو پھر واجب تیمم، تیمم واجب ہے، سیاہی نہیں اترتی تو بھی واجب، ناوہمہ میں جو بھی چیز مانے ہے پانی سے آ جائے، تیمم واجب ہے، ان لم یکن الحاجب فی مواضعہ، یہ تیمم اس وقت کرنا ہے آپ نے جب صرف تیمم اس وقت ہے جب وہ حاجب مواضع تیمم پہ نہیں ہے، اس طرف ہے، ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ ہے، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کہ تیمم والے ممسوح جو ہیں وہ صاف ہیں تو آپ تیمم کریں گے، اور اگر پشت پہ آئے ہاتھ کی تو اب تیمم کرنا بھی فضول ہے کہ آگے تو وہ کھڑی، تو آپ دونوں کام کر لیں بھائی، وضو بھی کر لیں اور وَإِلَّا اگر مواضع ممسوح تیمم پر ہے تو جامع بین الوضوء والتیمم، وضو اور تیمم دونوں کرنے پڑیں۔ اب یہ مسئلہ طویل ہے، یہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب یہ یاد رکھیے گا جبیرہ کہاں ہے، والحمدللہ۔